بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور صدق الله العظيم۔ آج کی تراویح میں سورۃ الانعام مکمل ہوئی اور 8واں پارہ ہمارا آدھا پورا ہوا۔ سورت کا نام ہے الانعام، اس کا معنی ہوتا ہے مویشی، چونکہ اس سورت کے اندر مویشیوں کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں 4 باتوں پر بہت زور دیا گیا ہے۔ پہلی بات عقیدہ توحید، نمبر 2 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کی رسالت، نمبر 3 قیامت، اور نمبر 4 اللہ رب العزت کی قدرت۔ ان 4 چیزوں کو اس صورت میں دلائل کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے۔ سورت کی ابتدا ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کی گئی۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ عقیدہ توحید اتنا اہم عقیدہ ہے کہ شرک کرنے والے کو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بڑے انتظار کے بعد سامنے لائیں گے اور مشرکین سے کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں رہتے ہوئے میرے ساتھ دوسروں کو شریک کیا، تو شرک کرنے والے بوکھلا جائیں گے اور بوکھلاہٹ کے عالم میں کہیں گے خدا کی قسم ہم نے دنیا میں کسی کو آپ کے ساتھ شریک نہیں کیا تھا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ ہر مشرک کی زبان پر مہر لگا دیں گے، اب زبان بات نہیں کرے گی۔ شرک کرنے والے کے ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، آنکھیں بولے گی، کان بولیں گے، سب کو اللہ تعالیٰ زبان عطا فرمائیں گے اور یہ شرک کرنے والے کے خلاف گواہی دے گی۔ بڑا عجیب لگتا ہے کہ ہاتھ کیسے بولیں گے، کان کیسے بات کریں گے، زبان کے علاوہ دیگر اعضاء کیسے بولیں گے۔ یہ تو ہمارے سوچ کے اعتبار سے مشکل ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ اس کان کو سننے کی طاقت دے سکتا ہے وہ بولنے کی بھی طاقت دے سکتا ہے۔ جو اللہ اس ہاتھ کو پکڑنے کی طاقت دے سکتا ہے، پیر کو چلنے کی طاقت دے سکتا ہے، آنکھ کو دیکھنے کی طاقت دے سکتا ہے، وہی اللہ زبان پر گرہ لگا کر زبان کو بند کر کے ان تمام اعضاء کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، اور قیامت کے دن ایسا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اسی عقیدہ توحید کی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر میں آنکھ کھولی سارا گھرانہ شرک کرنے والا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر میں سب سے پہلے اپنے والد صاحب سے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اے ابا جان کیا آپ بتوں کو بنا کر اس کی پرستش کرتے ہو؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ جس مٹی سے آپ بت کو بناتے ہو
جس بت کو آپ نے بنایا وہ بے جان ہے، وہ چل نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بیٹھ نہیں سکتا، وہ تو آپ کے بنانے کا محتاج ہے، اسے آپ چاہیں تو بنا دے، بنا کر توڑ دے۔ ایسا بت جسے آپ نے بنایا اس کے سامنے آپ سجدہ کرتے ہیں۔ ساری قوم کی مخالفت کی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا، اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن کسی کے دماغ میں یہ بات اترنے کو تیار نہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے اور سمجھائیں۔ ایک دن اپنی قوم کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی، کہنے لگے دیکھو یہ ستارہ نمودار ہوا ہے، یہ شاید میرا اور آپ کا رب ہو سکتا ہے۔ جب رات کو ستارہ نکلا تو اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ رب ہوگا میرا۔ فلما افل قال لا احب الآفلین، جب یہ ستارہ چھٹ گیا اور غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ میں ایسے رب کی پوجا کروں، میں ایسے ستارے کو اپنا رب مانوں جو نکل کر ڈوب جائے، خدا تو نکل کر ڈوب نہیں سکتا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کہنے لگے فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، ایک دن چاند کی روشنائی کی طرف اشارہ کیا اور چمکتے ہوئے چاند کے بارے میں کہنے لگے شاید یہ میرا رب ہوگا۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین، جب چاند بھی اپنی روشنی کھو گیا اور چاند کا اجالا بھی ماند پڑ گیا تو کہنے لگے میں ایسے رب کی پوجا کروں، میں ایسے رب کی پوجا کروں جو نکل کر غروب ہو جائے۔ پھر قوم کو سمجھا رہے فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، ستارہ تو چھوٹا تھا، چاند سائز میں تھوڑا اس سے بڑا تھا، مگر سورج تو بہت بڑا تھا۔ کہنے لگے سب سے بڑا سائز میں تو اب یہ سورج ہے، شاید یہی میرا رب ہو سکتا ہے، شاید یہی آپ کا رب ہو سکتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد اگلے دن سورج بھی غروب ہو گیا، رات آ گئی، کہنے لگے کہ ایسا رب تو کبھی نہیں ہو سکتا جو نکل کر ڈوب جائے۔ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ کس کو آپ رب مان رہے ہیں، جو نکل کر ڈوب جائے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے۔ بہت سمجھایا، بہت سمجھایا، اور اس کے بعد اور مزید تفصیلات ہے سمجھانے کی۔ یہ واقعہ بھی اشارتاً بتایا گیا کہ توحید کے اعتبار سے اپنے آپ کو پختہ رکھو، ہمیشہ اپنے آپ کو ٹٹولتے رہو کہ کہیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے تو آپ اپنا رشتہ نہیں جوڑ رہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی ایک ایسی آیت کو بیان کیا گیا جس میں بہت زیادہ انبیاء کا تذکرہ ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ ابراہیم کا نام آیا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون۔ آگے پورا وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن میں اس طرح سے کوئی آیت نہیں ہے جہاں پر بڑی تعداد میں انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہو۔ سب سے زیادہ انبیاء کا نام اس آیت میں آیا ہے۔ مطلب کیا ہے، مراد کیا ہے؟ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام انبیاء کا راستہ ایک راستہ تھا، صراط مستقیم۔ اس کے علاوہ جتنے راستے آپ کو نظر آ رہے ہیں سب گمراہی کے راستے ہیں۔ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی
تم چاہتے ہو تو ان تمام انبیاء کے راستے پر اپنے آپ کو ڈال دو، عقیدہ توحید میں، عقیدہ رسالت میں اور عبادات میں اپنے آپ کو ان انبیاء کو نمونہ بنا لو، اس کے بعد آپ کی کامیابی اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے۔ یہ تفصیل بیان کرتے کرتے آگے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے کام میں جو رکاوٹیں پیش آئی تو حضور کو تسلی کے الفاظ بتائے گئے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اے میرے نبی، آپ نبوت کا کام کرتے رہے، دعوت کا کام کرتے رہے، آپ کو ستانے والے انسان بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، آپ ایسے ستانے والوں سے بالکل گھبرائیے مت، یہ تو ان کا کام ہے آپ کو ستانا۔ یہ میرے نبی کو تسلی دی گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے سورت کے آخر میں ایک بڑی مشہور آیت جسے ہم سب یاد بھی رکھتے ہیں اور یاد رکھنا بھی چاہیے، بڑا پیغام ہے، قربانی کے موقع پر اس آیت کو بیان میں بار بار ذکر کیا جاتا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ آپ کہہ دیجئے، میرے نبی سے کہہ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے، گویا کہ ساری امت سے مخاطب ہیں کہ آپ ساری امت سے کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ سارے پیغام مختصراً آپ کی خدمت میں رکھنے کی غرض و غایت یہ ہوتی ہیں کہ ہم قرآن کے پیغام کو سمجھیں۔ وقت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم ایک ایک آیت کا ترجمہ کریں، اس کی تفسیر کریں، مگر کافی دیر تک کھڑے ہونے کے بعد نہ بولنے والے میں ہمت ہوتی ہے، نہ سننے والے میں ہمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان اعمال کو، ان نمازوں کو، ان کہنے سننے کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔